السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب گیندا کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اب کیا کریں۔ اب آپ لوگ یہ کریں کہ آپ نے سبق دیکھ لیا ہوگا، اس کے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر لیا ہوگا، اور جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے میں ان کے معنی بتاتا جاؤں گا، تو آپ ان کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا، اور جیسے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ویسے ہی ٹیچر کو پڑھ کے سنائیے گا، اٹکے بغیر اور بالکل بورنگ انداز میں نہیں بلکہ مزے سے۔ علی اور عثمان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ٹی وی پر کارٹون آ رہے تھے۔ یہ کیا؟ اچانک ٹی وی خراب ہو گیا۔ دیکھیے ایسے ہی بولنا ہے آپ کو، یہ نہ ہو کہ آپ ایسے بولیں یہ کیا اچانک ٹی وی خراب ہو گیا، ایسے نہیں بھائی۔ یہ کیا؟ اچانک ٹی وی خراب ہو گیا۔ علی نے بٹن دبائے، عثمان نے تار ہلائے، بہت کوشش کی، ٹی وی پر تصویر نہ آئی۔ ابو دفتر سے آئے تو علی اور عثمان نے انہیں بتایا اور کہا ابو جلدی ٹی وی ٹھیک کروا دیں۔ ابو نے کہا اچھا بیٹے۔ ابو ٹی وی ٹھیک کروانے لے گئے۔ واپس آئے تو بچوں نے بے تابی یعنی بے چینی سے پوچھا ابو ٹی وی کب ٹھیک ہوگا؟ ابو نے کہا بیٹا ٹی وی جمعے کو ٹھیک ہو کر آئے گا۔ عثمان نے کہا اف اتنے دن بعد؟ علی نے عثمان سے پوچھا جمعہ کب ہے؟ عثمان نے کہا آج پیر ہے، کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، پھر جمعرات اور پھر جمعہ۔ علی نے کہا اب ہم کیا کریں؟ دونوں اداس بیٹھے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ دیکھو بچوں، اسی طرح سے جب آپ لوگ بہت زیادہ موبائل اور انٹرنیٹ کے عادی ہو جاتے ہیں اور کسی دن انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو کیسے اداس ہوتے ہیں، اس لیے کچھ اور کھیلنے کی عادت بھی ہونی چاہیے ہے، اور جسمانی کھیل سے تو صحت بھی بنتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ دونوں اداس بیٹھے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ علی نے کہا چلو چھت پر چل کر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ دونوں چھت پر جا کر خوب کھیلے۔ کھیلتے کھیلتے عثمان کی نظر ایک بڑے گتے کے ڈبے پر پڑی۔ ٹھیک ہے، ڈبا بولیے گا اس کو، ڈبا نہیں بولیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑے گتے کے ڈبے پر پڑی جس میں کچھ سامان آیا تھا۔ کھیل کے بعد علی وہ ڈبا نیچے لیتا آیا۔ عثمان نے کچھ اور خالی ڈبے جمع کیے اور پھر وہ ان میں مگن ہو گئے۔ مگن ہو گئے یعنی مصروف ہو گئے، انوالو ہو گئے۔ انہوں نے ایک ڈبے سے رکشہ اور ایک سے ٹرک بنایا۔ بھئی بچے تھے، انہوں نے ڈبوں سے اپنی چیزیں بنا لی۔ ان کو چلانے کے لیے پہیے بھی لگائے۔ واہ بھئی، بڑے زبردست بچے تھے۔ انہوں نے بس، کرین اور گھوڑا گاڑی بھی بنائے۔ کرین تو سمجھتے ہیں نا، وہ ایک ہوتی ہے جس سے کہ چیزیں اٹھاتے ہیں، وہ ایسی گاڑی سی ہوتی ہے، اس میں بڑے سے پہیے ہوتے ہیں، اس میں ایسے یہ جاری ہوتی ہے، تو اس میں رسی لگی ہوتی ہے، اس سے چیزیں اٹھاتے ہیں، کرین۔ تو جناب بس، کرین اور گھوڑا گاڑی بھی بنائے، ہوائی جہاز بھی بنایا اور خلائی شٹل بھی۔ ہو خلائی شٹل جو اسپیس میں جاتی ہے وہی بنائی، جو راکٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ایسے کر کے اس میں جہاز یوں بھی ہوتا ہے، پھر اس میں راکٹ ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، کچھ ایسے راکٹس لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ اسپیس اسٹیشن سے نکلتی ہے، ایسے ہی بنا دی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ خلائی شٹل بھی بنائی، خلائی شٹل کہتے ہیں اس کو، جو کہ راکٹ، یہ راکٹ ہوتے ہیں سائڈوں میں، راکٹ کے ذریعے ہوا میں جاتی ہے، پھر یہ الگ ہو جاتی ہے اور یہ خلا میں جا کے اپنے کام وام کر کے پھر واپس آ جاتی ہے۔ انہوں نے سب گاڑیوں پر رنگ کیے اور رنگ برنگے کاغذ بھی چپکائے، رنگ برنگے مطلب مختلف رنگوں کے۔ جمعے کو ابو آئے تو بچوں کو بلایا، عثمان اور علی دیکھو ٹی وی ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایسے بولیے گا، یعنی عثمان اور علی دیکھو ٹی وی ٹھیک ہو گیا، ایک ایسے تو نہیں بولتے نا اصل میں، بولتے ہیں عثمان اور علی دیکھو ٹی وی ٹھیک ہو گیا۔ بچوں نے کہا آئیں آئیں ابو، اب آپ یہ دیکھیں۔
یعنی ابو آپ ہمارے پاس آئیے، اب ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ وہ ابو کو کمرے میں لے گئے۔ بچوں نے بہت لمبی سی ریل اور ریلوے لائن بھی بنائی۔ ابو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عثمان نے کہا، ابو ہمیں اصلی ریل دیکھنی ہے۔ ابو نے کہا، کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار، ہم اتوار کو ریلوے اسٹیشن چلیں گے۔ یہ سن کر بچے بہت خوش ہوئے۔ ریلوے اسٹیشن جہاں پہ ریل گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہاں سے آگے چلتی ہے۔ اتوار کو ابو بچوں کو ریلوے اسٹیشن لے گئے۔ وہاں بہت سی ریل گاڑیاں دیکھ کر بچے حیران ہو گئے۔ علی نے پوچھا، ریل میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ابو نے جواب دیا، اس میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ یہ ریل گاڑیاں شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور کچھ تو ایک ملک سے دوسرے ملک بھی لے جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسی ریل گاڑیاں نہیں چلتی، لیکن یورپ میں بعض ریل گاڑیاں ایسی بھی ہیں جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتی ہیں۔ عثمان نے پوچھا، یہ کیسے چلتی ہیں؟ ابو نے بتایا، پہلے ریل گاڑیاں کوئلے سے چلتی تھیں، پھر ڈیزل سے چلنے والی ریل گاڑیاں آئیں۔ کوئلے سے جو ریل گاڑیاں چلتی تھیں، اس میں کوئلے میں آگ لگا کر پانی گرم کرتے تھے، اس گرم پانی سے بھاپ بنتی تھی، اس بھاپ کی طاقت سے انجن چلتا تھا اور پہیے چلتے تھے۔ اب ڈیزل جیسے کہ پیٹرول ہوتا ہے نا، پیٹرول جو گاڑی میں ڈلتا ہے، ویسے ہی ڈیزل بھی ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو انجن کے اندر آگ لگاتے ہیں تو اس کی طاقت سے انجن چلتا ہے۔ تو پہلے ریل گاڑیاں کوئلے سے چلتی تھیں، پھر ڈیزل سے چلنے والی ریل گاڑیاں آئیں، اب بجلی سے بھی ریل گاڑیاں چلتی ہیں جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اچانک انہیں سیٹی کی آواز آئی۔ ابو نے بتایا، اس سیٹی کا مطلب ہے کہ اب ریل چلنے والی ہے۔ علی اور عثمان کچھ دیر ریلوے اسٹیشن پر گھومے پھرے اور پھر ابو کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اب دیکھیے درست جواب میں دائرے میں رنگ بھریے تو آپ آسانی سے خود کر لیں گے کہ علی اور عثمان کہاں دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، پیر کے بعد کس کا دن آتا ہے، یہ تو آپ خود کیجیے گا، اس میں آپ کو میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، خوش خطیبی آپ خود کر لیجیے گا، املا کی مشق بھی آپ خود کر سکتے ہیں۔ سوالوں کے جواب میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ علی اور عثمان کیوں اداس ہو گئے تھے؟ تو آپ جواب کیسے شروع کریں گے بڑے بچوں کی طرح؟ علی اور عثمان اس لیے اداس ہو گئے تھے کیونکہ، اب یہ آپ خود بتائیے بھائی، آگے اب بہت لیسن آپ ایسے کر چکے کہ جس میں نے پورا جواب بتایا تھا، اب آگے آپ خود بتائیے۔ علی اور عثمان اس لیے اداس ہو گئے تھے کیونکہ، اور پھر آگے خود لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں نے چھت پر جا کر کون سا کھیل کھیلا؟ دونوں نے چھت پر جا کر، اب آپ خود بتائیے کیا کھیلا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ خود بتا سکتے ہیں۔ اتوار کو سب کہاں گئے؟ تو جواب کیسے شروع کریں گے؟ اتوار کو سب ڈیش 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 گئے، ٹھیک ہے؟ اب ڈیش 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 میں آپ صحیح چیز بھر لیجئے، کہاں گئے۔ علی اور عثمان نے خالی ڈبوں سے کیا کیا بنایا؟ سب کے نام ترتیب وار لکھیے۔ تو آپ اس کا جواب یوں لکھیں گے کہ علی اور عثمان نے خالی ڈبوں سے یہ چیزیں بنائیں، اور آگے یہ 2 ڈاٹ ڈالیے گا، کولن کہتے ہیں اس کو۔ اس کے نیچے اگلی لائن سے لکھیے گا، اب وہ کیا کیا چیزیں بنائی تھیں آپ کو تو یاد ہوگا، ہوائی جہاز، گاڑی، ریل گاڑی، ٹرین، ٹرک، بس، جو بھی آپ کو یاد ہیں چیزیں سارے لکھیے گا، ہر چیز الگ الگ لائن میں لکھیے گا، ایسے لسٹ بنائیے گا، ہوائی جہاز، ٹرین، یہ اس طرح سے ایسے لسٹ بنے گی۔ آپ کو کس سواری پر سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ مجھے ڈیش میں سفر کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، یہ آپ خود بتائیں گے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ مجھے گاڑی میں سفر کرنے میں، کوئی کہے مجھے بس میں، کوئی کہے مجھے وین میں، کوئی کہے مجھے رکشہ میں، کوئی کہے مجھے موٹر سائیکل میں، کوئی کہے مجھے ہوائی جہاز میں، جس کو جس میں سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے وہ بتائیے۔ کوئی کہے مجھے گدھے پہ سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہنسنے کی کیا بات ہے۔ آپ فارغ وقت میں دیے گئے کاموں میں سے جو کام کرنا چاہیں اس پر ٹک لگائیں۔ آپ فارغ وقت میں پودے لگانا چاہتے ہیں، کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، پہیلیاں بوجھنا چاہتے ہیں، کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کہیں بھی ٹی وی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اس سے جان چھڑائیں اور ایسے کام کریں جو آپ خود سے کر سکتے ہیں، کسی گیجٹ کی ضرورت نہ ہو کرنے میں۔ پھر اب سرگرمی ہے، ٹیچر آپ سے کروائیں گی کہ کس طرح سے سرگرمی کو پورا کرنا ہے۔ یہاں ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔